Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. دعا ہے کہ خداوند متعال آپ کے اس بارگاہ مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار جس مجلس میں جہاں بھی کوئی مومن بے اولاد ہے اس کو اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار اگر کوئی مومن تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی دور فرما. پروردگار اگر کوئی مومن مقروض ہے اس کا قرض غیب سے عطا فرما. پروردگار اس مجلس کے انعقاد میں جس نے بھی جیسے حصہ لیا کسی نے مجلس کا اہتمام کر کے کسی نے متولی ہو کے کسی نے سن کے کسی نے پڑھ کے جس لحاظ سے بھی مجلس میں شریک ہوا پروردگار اس کی شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار میں نہیں جانتا کہ ان کے دلوں میں کیا جائز حاجات ہے. میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے. وقت کا حسین جانتا ہے فرزند زہرا جانتا ہے. پروردگار اس امام کے طفیل ان کے دلی جائز حاجات پوری فرما. سب دعاؤں کی دعا ہادی زمان کا ظہور فرما. ہمیں ان کے سچے انصار و محبین میں شمار فرما. اپنے آقا کے قدموں میں جانثار کرنے کی توفیق فرما. بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا آنی ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام على سید الانام کلمت الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر وشجاع المدنفر قاتل المرحب والانظر بالشمیر والشجر صاحب ساقی حوض الکوثر وحامل بابل الخیبر الذي سمته امه حیدر. نعرہ حیدری مل کے نعرہ حیدری. ولعنت اللہ علی اعدائهم بیومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین وخصوصا لعن اللہ من انکر فضائل علی. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. صلوات پڑھ دیجیے. سامعین گرامی اکرام، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، سلسلہ گفتگو یہ چل رہا تھا کہ پروردگار ہماری زندگی 1000 برس نہیں ہے کہ ہم 100 برس کسی کے در پہ جائیں، 100 برس کسی کے در پہ جائیں اور پھر فیصلہ کر لیں کہ کس کا در اچھا ہے. نہیں پروردگار، ہم نے جینا ہے 50 برس 60 برس. ہمیں تو ہی بتا کہ ہم کس کے در پہ جائیں. یہ سوال پروردگار سے کیا تھا کیونکہ رسول کرام قادر نے خود فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گی، ایک جنتی ہوگا. پروردگار اگر ہم ایک سال ہی ایک فرقے پہ گزاریں تو کم از کم 72 سال بنتے ہیں. 73واں تو جنتی ہے. اگر پیدا ہوتے ہی کسی فرقے پہ عمل شروع ہو جائے پھر 72، وگرنہ اگر 15 برس کے بعد کریں تو پھر کم از کم ہمیں 90 برس یا 95 برس کی عمر چاہیے، جو کہ ہے نہیں. تو ہم مجبور ہیں کہ تو ہمیں بتائے کہ تو کن کا درجہ بلند کرتا ہے تاکہ ہم ان کی اتباع کریں. بس یہ پیوستہ ہو گئی. گزشتہ سے بات چل رہی تھی علم علی پہ. اگر اس کے علاوہ کوئی حدیث مولا علی کے علم پر نہ ہوتی، صرف ایک حدیث ہی کافی تھی علی کے علم کی حقیقت سمجھنے کے لیے. کتنا بڑا ہے علی کا علم، جتنا ایک ہی حدیث جو آپ نے 1000 دفعہ سنی ہوگی. کیا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا.
رسول فرماتے ہیں ہم علم کا شہر ہے، علی اس کا دروازہ ہے، اور کچھ نہ کہا ہوتا، صرف یہ ایک حدیث، میں شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ اگر شہر علم میں آنا ہے تو راستہ علی کا چننا ہے۔ کیوں؟ اگر شہر علم میں آنا چاہو، راستہ اور دروازہ ہے علی، علی کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلو گے، وہ اور تو تمہیں کہیں لے جا سکتا ہے، علم کے شہر تک نہیں لے جا سکتا۔ شہر علم کے لیے ضروری ہے کہ باب علم کے پاس جائیں۔ سامعین، اس سے پہلے کہ میں ایک اور مرحلہ بڑھاؤں، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو رسول نے کہا میں شہر علم ہوں، علی باب علم ہے، تو پہلے یہ جانیے کہ علم کہتے کسے ہیں۔ علم ہے کیا؟ آخر جو ہم علم کی گفتگو کر رہے ہیں، میں 10 مجلس سے اور پڑھ دوں، اگر ہم جانے ہی نہیں علم کیا ہے تو خود علی سے سوال کرتے ہیں علم کیا ہے؟ تو مولا علی نے کہا العلم ورثۃ کریمہ، علم ایک کریم ورثہ ہے، علم کرم ہے۔ اب ہم لغت عرب سے پوچھتے ہیں کہ کرم کا کیا مطلب ہے، کیونکہ جو زبانیں ہوتی ہیں وہ لغت ہوتی ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اردو زبان نہ شیعہ زبان ہے، نہ سنی زبان ہے، نہ دیوبندی زبان ہے، نہ عیسائی زبان ہے، زبانوں کا مذہب نہیں ہوتا۔ ہم عرب سے پوچھتے ہیں، علی نے کہا علم کرم ہے، کرم کا مطلب کیا ہے؟ کرم کہتے کسے ہے؟ تو لغت عرب 3 معنی بتاتی ہے۔ کرم کا مطلب ہے عزت، کرم کا دوسرا مطلب ہے شرافت، کرم کا تیسرا مطلب ہے بزرگی۔ 3 مطلب ہے کرم کے، کیا؟ عزت، شرافت، بزرگی۔ اب سمجھیے گا کہ رسول نے جو کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، وہ یا رسول بتانا چاہتے ہیں اگر کسی کو بزرگی چاہیے تو بھی علی کا دروازہ، کسی کو عزت چاہیے تو بھی علی کا دروازہ، کسی کو شرافت چاہیے تو بھی علی کا دروازہ، کسی کو شرافت چاہیے تو بھی علی کا دروازہ۔ اسی لیے کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خلیفۃ المسلمین سے یہ سوال کیا تھا، بتائیے تو صحیح مشرف ہو، شرف کیا ہے؟ باقی اور گہرائی میں جا رہا ملیے گا، شرف کیا ہے؟ سائل نے خود ہی آگے بڑھ کے کہا کہ حضور نماز شرف ہے، تو آپ نے پلٹ کے جواب دیا معتبر کو تو میرے برادران اہل سنت کی، کہا ہاں نماز شرف ہے لیکن نماز پہ شرافت مکمل نہیں ہوتی۔ نماز شرف ہے لیکن شرافت مکمل نہیں ہوتی۔ کہا پھر بھی بتائیے حج شرف ہے؟ کہا ہاں حج شرف ہے لیکن حج پر شرافت مکمل نہیں ہوتی۔ تیسرا سوال کیا پھر روزہ شرف ہے؟ ہاں روزہ شرف ہے لیکن شرافت مکمل نہیں ہوتی۔ توجہ رکھیے گا، بتائیے تو صحیح شرافت کیا ہے، اور یہ تو بتائیے جنت میں کون جائے گا؟ تو حضور نے کہا تھا جناب والا نے کہ شریف بندہ جائے گا، تو سائل نے کہا جب جنت میں شریف نے جانا ہے تو بتائیے تو صحیح شرف ہے کیا؟ نماز شرف ہے لیکن شرافت مکمل نہیں، حج شرف ہے لیکن شرافت مکمل نہیں۔ بندہ بڑا آپ خود ہی بتائیے کہ شرافت مکمل کیسے ہوتی ہے؟ تو جواب دیا لا یتم الشرف الا بولایت علی، بندہ شریف ہو ہی نہیں سکتا جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھ لے۔ اگرچہ صحت اتنا ساتھ دے نہیں رہی لیکن آپ ساتھ دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کل بیان کیا ہمیں وہ صحت پسند نہیں جس میں علی نہ ہو، وہ بیماری پسند ہے جس میں علی ہو۔ شرف مکمل ہی نہیں ہوتا۔ سامعین میں نے پہلے بھی کہا تھا چیلنج دے کے جا رہا ہوں، جو میں نے بیان کیا اسی کی وضاحت کے لیے ہمیں دکھائیے تو صحیح علی نے زندگی میں صرف ایک دفعہ
کسی سے یہ سوال کیا ہو کہ مجھے حل نہیں ہوتا تم کر دو؟ ایک دفعہ کیا ہو کہ علی کسی کے دروازے پہ گئے ہو؟ علی کسی کے دروازے پہ نہیں گئے، لیکن دنیا جب در بدر کی ٹھوکریں کھاتی تو دروازہ علی کا ہوتا۔ کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے اقیلونی لست بخیرکم وفیکم علی بن ابی طالب، مجھے چھوڑو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جبکہ تو تمہارے درمیان جواب دینے کے لیے علی ہے۔ کوئی یہ کہتا تھا لا ابقانی اللہ لموزنۃ لیس لها ابو الحسن، پروردگار ہمیں اس مشکل میں زندہ ہی نہ رکھنا جس کے حل کے لیے علی نہ ہو۔ پروردگار یا تو مشکل نہ دینا، اگر مشکل دی ہے تو پھر علی دینا، اگر علی بھی نہ ہو اور مشکل بھی آئے تو ہماری سانسوں کی ڈور کاٹ دینا۔ لکھا ہے علماء نے، سامعین اکرام قادر علی کے علم پہ یہی حدیث انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کیا نہ کہا رسول نے؟ یا تو بول کے کہیے مولانا یہ تو آپ قصہ گوئی سے کام لے رہے ہیں، اگر ہر فرقے والے نے لکھا ہے کہ شہر علم نبی ہے، دروازہ علی ہے، تو پھر مانو علی کے علم جتنا کسی کا نہیں۔ پہلا چیلنج، علی کسی کے دروازے پہ گئے ہو؟ نہیں، زمانہ علی کی طرف پہ آیا۔ دوسرا یہ کہ کسی نے بھی علی سے سوال کیا ہو اور علی نے کہا ہو میں سوچ کے بتاؤں گا، میں ایک لمحہ علی نے مانگا، ایک لمحہ، تم رکو ہم سوچتے ہیں جواب دیں گے۔ نہیں، اگر بیدار ہے تو جملہ کہوں، علی سوچ کے نہیں بتاتے تھے بلکہ علی سائل کی سوچ تک بتا دیتے تھے۔ سائل نے سوچا کیا ہے، سائل نے کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں پھر یہی کہتا ہوں، میں تو دلیل والا بندہ ہوں، نحنو ابناء الدلیل ایسو یمیل و نمیل، دلیل جہاں لے جائے گی ہم ادھر ہیں، ہم بنا دلیل والے لوگ نہیں ہیں۔ ایک بندہ مولا علی کے پاس آیا، یا علی چند سوال ہیں، آپ 8-10 دن سوچئے گا، اگر صحیح جواب دیا تو پھر ہم کہیں گے آپ عالم ہیں۔ چند دن سوچ لیجیے، علی نے کہا سوال تو کرو۔ کہا مولا آقا اے علی ہمیں بتائیے وہ کون سا ایک ہے جو دو نہیں ہے، وہ کون سا دو ہے جو تین نہیں ہے، وہ کون سا تین ہے جو چار نہیں ہے، وہ کون سا چار ہے جو پانچ نہیں ہے، وہ کون سا پانچ ہے جو 6 نہیں ہے۔ چلتے چلتے آگے بڑھا، یہاں تک پوچھا کون سا 11 ہے جو 12 نہیں، کون سا 12 ہے جو 13 نہیں۔ علی سے سوال ہے، اللہ میں علی سوچئے گا، میں پھر آؤں گا، آپ جو دن مقرر کریں گے یہ بندہ حاضر ہوگا، آپ جواب دیں، میں دیکھتا ہوں کتنا علی علم رکھتے ہیں۔ اور میں نے پہلے جملہ کہا علی صرف سوچ کے نہیں بتاتے بلکہ سوچ تک بتا دیتے ہیں۔ علی نے پلٹ کے جواب دیا، باتیں کس علی سے کر رہے ہو، گفتگو کس کے بارے کر رہے ہو اور مجھے سوچنے کا کہتے ہو؟ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک ہیں دو نہیں، دو ہیں تین نہیں، تین ہیں چار نہیں، چار ہیں پانچ نہیں، لیکن جو تو نے سوچا اس کا جواب علی دے گا۔ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے اللہ ایک ہے دو نہیں، آدم و حوا دو ہے تین نہیں، طلاقیں 3 ہیں 4 نہیں، آپ کی چپ ہے چپ نہیں، طلاقیں 3 ہیں 4 نہیں، عناصر انسانی 4 ہے 5 نہیں، حواس خمسہ 5 ہے 6 نہیں، زمینیں 6 ہے 7 نہیں، آسمان 7 ہے 8 نہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں 9 نہیں، مقامات جنت 9 ہے 10 نہیں، سلسبیلیں 10 ہے 11 نہیں، یوسف کے بھائی 11 ہے 12 نہیں، اور پھر سن محمد کے حقیقی جانشین ہم 12 ہیں، کوئی 13 نہیں۔
حقیقی جانشین ہیں. جزاکم اللہ. سامعین کرام یہ قدر یہ ہے علی کا علم. میں یہ چیلنج دے کے جا رہا ہوں, میں کسی سے اختلاف کی وجہ سے علی کا دامن نہ تھامے ہوئے ہوں کہ میں کسی کی مخالفت میں علی کو لوں, میں کسی کی دشمنی میں علی کو لوں. نہیں, میں کسی کی مخالفت میں علی نہیں لیتا. اور تم بھی خیال رکھنا کہ کسی کی محبت میں علی نہ چھوڑ دینا. یہ باتیں سے حقائق پرست بنو. کل انشاءاللہ ہم حقیقت پہ بھی گفتگو کریں. حقائق پرست بنو, شخصیت پرست نہیں. حقیقت پرست لوگ ہیں. علی کے علم کے لیے یہ ایک حدیث, ایک انا مدینۃ العلم وعلیون بابوہا, ہم شہر علم ہے, دروازہ علی ہے. اگر آپ بیدار ہیں تو میں علم علی پہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں. صلوات پڑھے ایک دفعہ سے پہلے. اب اسی حدیث کو موضوع سخن جو قرار دے دیا, چند بندے مل کے بیٹھے کہ رسول نے جو علی کے بارے کہا کہ میں شہر علم ہوں, دروازہ علی ہے, علی کا امتحان لیتے, علی کو آزماتے ہیں. کیا رسول نے صرف محبت کی بنیاد پہ کہا یا نہ علی واقعاً عالم ہے؟ 10 بندے بیٹھے, توجہ رکھیے گا, خدا کے جائے. 10 بندے بیٹھے, کیا کرنا ہے؟ علی کا امتحان لینا. کیوں؟ علی کو نیچا دکھانا. جانتے نہیں تھے جو علی ہو وہ نیچا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لفظ علی کا مطلب کیا ہے؟ بلند. علی کعبے میں آیا, کعبے کا مطلب کیا ہے؟ فَمْسَحُوا, مسح کی آیت پڑھو, اِلَى الْکَعْبَیْن, ابھری ہوئی جگہ تک. کعبے کا مطلب بولیے میرے ساتھ, تھوڑا بلند بولیے. کیا؟ ہاں, علی کا مطلب بلند, کعبے کا مطلب بلند. اور عربی میں نجف کو بھی بلندی والا ٹیلا کہا جاتا ہے, بلند جگہ. علی اس آفتاب فضائل کا نام ہے جو بلندی سے نکلا, بلندی پہ چمکا اور بلندی میں غروب ہوا. علی پس نہ ہونے پائے تم سے, جتنی کوششیں کر لو. آئے, علی کو نیچا دکھانا ہے. کریں کیا؟ کام 10 بندے ہیں, علیحدہ علیحدہ علی کے پاس جائیں گے, علی سے سوال ایک کریں گے. ایک سوال ہوگا, اب دیکھیں گے علی 2 جواب دے دیں گے یا 3 دیں گے. جب چوتھا جائے گا تو جواب وہی پہلے والا ہوگا. علی تکرار کریں گے, ہم کہیں گے علم کم ہے, شاید بزرگ نہیں سمجھے. میں یہاں پہ ایک مجلس پڑھوں, مجلس وہی ہو. راجم پور پڑھوں, مجلس وہی ہو. ڈی جی خان حیدریہ پڑھوں, مجلس وہی ہو. معبوری پڑھوں, مجلس وہی ہو. 5 مجلسیں پڑھی ایک جیسی, آپ میں سے سب نے سنی, تو کیا کہیں گے کہ علم خاص حد تک ہے, زیادہ نہیں. لیکن اگر میں 10 کی 10 جگہ مجلسیں علیحدہ پڑھوں تو آپ کہیں گے لگتا ہے پڑھ کے پڑھتے ہیں. یہی سوال تھا. علی سے سوال کریں گے, پہلے کو ایک جواب دیں گے, دوسرے کو وہی دیں گے, تیسرے کو وہی دیں گے. بندہ بدلے گا, جس طرح مجمع بدلتا ہے تو مجلس وہی رہتی ہے. بندہ بدلے گا تو جواب وہی ہوگا علی کا. پہلا بندہ آیا, اب علی کا ہے امتحان. حیرت ہوتی ہے کس کس ظرف کے لوگ علی کا امتحان لیتے ہیں. یہ درد تھا علی کو بھی, علی کو بھی یہ درد تھا. خود فرمایا علی نے جملہ کہا, ہے ہاتھ, زمانے نے علی کو اتنا گرا دیا ہے, اتنا گرا دیا ہے کہ کہا جاتا ہے علی اور وہ ایک جیسے ہے. بھائی علی کا کوئی بھائی بھی, جو 3 بھائی تھے وہ بھی علی کے برابر نہیں ہے. علی نے خود کب اتنا گرا دیا ہے. سامعین گرامی قدر, پہلا بندہ آیا, یا علی سوال کرنا ہے, جی بولیے. العلم افضل او المال, علم افضل ہے یا مال؟ توجہ میری جان, ماشاءاللہ. علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ پہلے نے سوال کیا, مولا نے کہا العلم افضل, علم افضل ہے. کہا مولا بأی دلیل, کوئی دلیل تو دیجئے, علم کیوں افضل ہے,
مال کیوں پست ہے؟ تو علی نے ایک جملہ پڑھا لِأَنَّ الْمَالَ مِيرَاثُ قَارُونَ وَحَامَانَ وَشَدَّادَ وَفِرْعَوْنَ وَالْعِلْمَ مِيرَاثُ الْأَنْبِيَاءِ مال فرعون، حامان، شداد، نمرود کی میراث ہے، علم ہم نبیوں کی میراث۔ ملیے گا خدا کا بیدار رہیے گا۔ پہلا علی سے سوال کیا، علی نے یہ جواب دیا، آپ تم دوسرے جاؤ۔ علی یہی جواب دیتے، 10 تک تو ہم نے جانے ہی نہیں دینا نا، دوسرے تیسرے بندے کے پاس جب علی تکرار کریں گے ہم آ جائیں گے، یا علی بس علم یہی تھا۔ دوسرا آیا، یا علی العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے کہا العلم افضل، علم افضل ہے۔ بے ای دلیل؟ مولا کوئی دلیل تو دیجئے، علم کیوں افضل ہے؟ تو مولا نے کہا لِأَنَّ الْعِلْمَ يَحْرُسُهُ وَالْمَالُ تَحْرُسُكَ، مال پست ہے، علم افضل ہے، کیوں؟ کہا اس لیے مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتے ہو۔ تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کو تم منہ لٹکا واپس گیا، کیا ہوا؟ کہا وہ جو جواب پہلے کو دیا تھا وہ نہیں ہے۔ تو ایک بڑے گرو گھنٹال نے کہا رکیے تو صحیح، تیسرا بندہ تو جائے۔ آخر علی ہے، 2 جوابوں پہ کافی سمجھ رہے ہو، تیسرا آیا، یا علی العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال؟ علی حیدر کرار نے کہا العلم افضل۔ بے ای دلیل؟ کوئی دلیل تو دیجئے کہ مال پس کیوں ہے، علم افضل کیوں ہے؟ تو مولا نے کہا لِأَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَعْدَاءٌ كَثِيرًا وَلِصَاحِبِ الْعِلْمِ أَصْدِقَاءٌ كَثِيرًا، کا مال پست ہے، علم افضل ہے، کیوں؟ اس لیے علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، مال والے کے دشمن۔ مال والے کے دشمن ہوتے ہیں، علم والے کے۔ اب مجھے بتائیے، آپ مجھے مال کی وجہ سے سن رہے ہیں یا کچھ جو مخصوص اور محدود علم ہے اس کی بنیاد پہ؟ تو علم کے دوست ہوتے ہیں، مالدار کے دوست نہیں ہوتے۔ تیسرا بندہ پھر پکا، کیا ہوا؟ ایک نے کہا منہ ہی بتا رہا ہے، وہ ہوا جو نہ ہونا تھا۔ علی نے کوئی اور جواب دیا، اچھا وہ میراث والا نہیں کہا؟ جی نہیں، میراث والا نہیں کہا۔ وہ حفاظت والا بھی نہیں کہا؟ جی نہیں کہا۔ کیا کہا ہے؟ اس نے یہ جواب بیان کیا کہ علی نے یہ کہا کہ دوست زیادہ ہوتے ہیں علم کے اور مال والوں کے دشمن۔ اچھا کوئی نہیں، چوتھا جائے، چوتھا بندہ جاتا ہے، یا علی العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے کہا علم افضل۔ بے ای دلیل؟ مولا کوئی دلیل؟ امام نے دلیل دی، لِأَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ يَخْشَى مِنْ سَارِقٍ وَلِصَاحِبِ الْعِلْمِ لَا يَخْشَى مِنَ السَّارِقِ۔ کہا علم افضل ہے، مال پس ہے، کیوں؟ کہا مال والے کو ڈر ہوتا ہے کوئی مال لے نہ جائے، علم والے کو ڈر ہوتا ہے کوئی لینے سے رہ نہ جائے۔ مال والے کو ڈر ہوتا ہے کوئی لے نہ جائے، علم والے کو ڈر ہوتا ہے کوئی رہ نہ جائے۔ الٹا بیٹھے تھے چند بندے، کیا ہوا؟ کہا علی نے جواب تو دیا۔ کہا اچھا چلو کوئی نہیں، 5واں بندہ چلا جائے، سوال ہی کرنا ہے، سوال نہ بدلنا۔ آیا 5، یا علی العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال؟ تو مولا نے کہا العلم افضل، علم افضل ہے۔ مولا کیوں؟
مال پاس کیوں؟ تو علی نے کیا کہا؟ لِأَنَّ الْمَالَ يَنْدَرِسُ لِطُولِ الْمُدَّةِ وَمُرُورِ الزَّمَنِ وَالْعِلْمُ لَا يَنْدَرِسُ، اس لیے مال پست ہے۔ اگر مال تمہارے پاس ہو، 1 2 3 سال گزرے، جیسے جیسے وقت گزرے گا مال زد آلود ہو جائے گا، لیکن علم جتنا پرانا ہوگا اتنا نکھرتا جائے گا۔ کیوں؟ کہا مال سونا چاندی پڑا رہے زنگ آلود ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد ختم ہوتا ہے، چمک مٹ جاتی ہے، لیکن علم جتنا پرانا ہو چمک بڑھ جاتی ہے۔ پلٹا صورت تو دیکھنے والی تھی، اس دور میں تو نہ دیکھی، لیکن آج خوش چہرے دیکھ رہا ہوں، پریشان نہ ہوئیے گا۔ کہا کوئی نہیں، چلو سوال ہو گئے، علیحدہ جواب ہے، ایک بڑے گرو گھنٹال نے کہا اچھا چلو کوئی نہیں، نا امید نہ وہ چھٹا جائے۔ یا علی، العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے کہا العلم افضل، علم افضل ہے، بے ای دلیل؟ مولا کوئی دلیل تو دیجئے، علم افضل کیسے ہے؟ لِأَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِصَاحِبِ الْعِلْمِ يَشْتَهُ لِإِخْوَانِهِ، جس کے پاس مال زیادہ ہوگا بروز محشر حساب ہوگا، ادھر آ جاؤ حج نہ کیا تھا، ادھر آ جاؤ زکوٰۃ نہ دی تھی، مال والا خود بھی پھنسا ہوگا۔ وَلِصَاحِبِ الْعِلْمِ يَشْتَهُ لِإِخْوَانِهِ، اب صاحب علم آئے گا، خود نہ جائے گا، بلکہ علم کی بنیاد جسے چاہے جنت لے جائے۔ مال بڑھے گا، حساب سچ ہوگا۔ میں کہتا رہتا ہوں غربت کو پسند کیا کرو، جب اللہ سوال کرے حج کھانے کا نہ تھا تو حج کیا کرتے، زکوٰۃ کا دینے کو نہ تھا تو کیا دیتے۔ سامعین، یہ غربت بھی نعمت ہے، اب اس میں بھی گفتگو ہو جائے نوجوانوں کو کہ اللہ نے شیطان کو خلق کیوں کیا؟ شیطان بھی ایک نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ آپ نے فتوہ نہ لگے، میں جملہ بڑی تیزی سے گزر کے کہہ رہا ہوں، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اس کی مخالفت کرو، جتنا تم اس سے مخالف ہوگے میں تمہارا اتنا رتبہ بڑھا دوں گا۔ بس اسی پہ اختلاف کرتا ہوں۔ یا علی، علم افضل یا مال، یہ 6-7 بندے ہوئے، کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ پھر ایک شخص آیا، یا علی العلم افضل من المال، علم افضل ہے یا مال؟ تو کہا العلم افضل، بے ای دلیل؟ آقا کوئی دلیل تو دیجئے۔ تو مولا نے کہا لِأَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ يَغِسُّ الْقَلْبَ وَالْعِلْمُ يُنَوِّرُ الْقَلْبَ، مال جس کے پاس ہو اس کا دل سخت ہوتا ہے، علم جس کے پاس ہو دل نرم ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے جن کے پاس مال زیادہ ہوگا وہ کتنا غریبوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں، جس کے پاس کم ہوگا وہ کتنا دیتے ہیں۔ ہماری پنجابی میں ایک مثال ہے کہ غریباں دے دل بڑے ہوتے ہیں، ادھر ہے یا نہیں آتا؟ تو مولا نے کہا کیا کہ جس کے پاس مال آ جائے دل سخت ہو جاتا ہے، جس کے پاس علم ہو دل نرم ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی پلٹا، ایک اور بندہ آیا، کہا یا علی میں بھی سوال کرنا چاہتا ہوں، اب بچے کوئی گئے ہیں ان میں سے، میں بھی سوال کرنا چاہتا ہوں، مال افضل ہے یا علم؟ علی حیدر کرار نے کہا علم افضل ہے، بے ای دلیل؟ مولا کوئی دلیل کو دیجئے۔ مولا نے کہا کہ لِأَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ يَتَقَبَّرْ وَيَتَعَظَّمْ وَصَاحِبِ الْعِلْمِ وَهُوَ خَاشِعٌ، کا جس کے پاس مال ہو وہ تکبر میں آتا ہے، وہ چاہتا ہے میری عزت کرو، جس کے پاس علم ہو وہ تکبر نہیں کرتا، دوسروں کو عزت دیتا ہے۔ 1400 برس پہلے علی مالداروں کا حال میں بتا رہے ہیں، جس کے پاس مال ہو تو کیا اکڑ کے چلتا یا نہیں؟ مال کم بھی ہو
ایک دوستی کا جوڑا ہو تو چال بدل جاتی ہے. نہیں بتا رہے 1400 برس پہلے سوال ہوتے رہے بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے کہا مال 10 نمبر آیا. مال افضل، علم افضل ہے. بے ای دلیل؟ آقا کوئی دلیل تو دیجئے علم کیوں افضل ہے؟ تو مولا نے کہا لِأَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ يُدْعَوْ بِاسْمِ الْبُخْلِ وَاللُّومِ وَلِصَاحِبِ الْعِلْمِ يُدْعَوْ بِالْجَوَادِ. کا مال بس اس لیے ہے، علم افضل اس لیے ہے کیونکہ جس کے پاس مال ہو لوگ اسے شوم کہتے ہیں. يُدْعَوْ بِاسْمِ الْبُخْلِ وَاللُّومِ، بخیل کہتے ہیں. مال اس نے کمایا، مال اس کا ہے، فارغ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں بخیل ہے، بخیل ہے، لینا دینا کچھ نہیں، بس صرف فتوے لگاتے جائے. لیکن مالدار کو کیا کہا جاتا ہے؟ بخیل. عالم کو کہا جاتا ہے سخی. جب 10 کے 10 بندوں نے سوال کیا علی حیدر کنار سے علم افضل ہے یا مال، سوچا تھا سوال ایک ہے، علی جواب بھی ہر ایک کو ایک دے گا، لیکن علی نے پہلے کو علیحدہ، دوسرے کو علیحدہ، تیسرے کو علیحدہ جواب دیا. کہنے لگے نہیں علی عالم ہے. کہا آقا مولا کے پاس آ کے ہم 10 بندوں نے سوال کیا اور آپ نے علیحدہ جواب دیا. علی نے کہا پوچھتے علی سے ہو، صرف 10 بندے اور علی سے پوچھتے ہو. ابو طالب کا شیر ببر علی اپنی جگہ سے اٹھا اور واللہ لو سألنی الخلق كلهم ما دمت حيا واللہ اجیب لجواب غیر جواب الآخر. تم تو 10 تھے، مجھے اللہ کی قسم اگر آدم اپنی امت کو لے کے، نوح اپنی امت کو لے کے، عیسیٰ اپنی امت کے لے کے 1,24,000 انبیاء اپنی امتیں لے کے علی کے پاس آ جائیں، علی مسند علم پہ ہو، پوری مخلوق علی سے ایک سوال کرے، میں ابو طالب کا شیر ببر سوال ان کا ایک ہوگا، میں ہر کسی کو علیحدہ علیحدہ جواب. علی نے کہا خلق میں صرف انسان نہیں آتے، ملک بھی خلق میں ہے، جن بھی خلق میں ہے، نباتات بھی خلق میں ہے، پرندے بھی خلق میں ہیں. لو سألنی الخلق کلہم، وہ علی کہنا چاہتے ہیں صرف انسان نہیں بلکہ ہر ذی روح، اولی الامر روح سے سوال کرے. سوال ہوگا، جواب علیحدہ علیحدہ ہوگا. تو صلوات پڑھے برکم. وہ جواب
اس لیے کہتا ہوں ہے اس زمانے پہ کہ جو اتنا بڑا عالم علی ہے، سوال کیا ہوتا ہے بتائیے؟ علم افضل ہے یا مال؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ میرے امامے کے پیج کتنے ہیں، تاریخ ہے بھائی۔ سوال ہوتا ہے میری داڑھی کے بال کتنے ہیں، سوال ہوتا ہے میں نے دن کو کھایا کیا ہے۔ علی سے آسمان کے راستے پوچھو۔ مولا علی یہ دکھ زندگی سے لے کے گئے ہیں، ہا ہونا علماً جمع، کہتے تھے علی، کئی بار کہتے تھے، ہے زمانے پہ ہا ہونا علماً جمع، یہاں علم کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اگر کوئی حوصلے والا ملتا ہے تو وہ امین نہیں، اگر کوئی امین ملتا ہے تو اس کا حوصلہ نہیں۔ علی نہیں گیا دنیا سے، علم گیا۔ قادم اس لیے حاکم شام نے جب یہ جملے سنے کہ علی گیا تو پہلا جملہ یہی کہ علی نہیں، قد مات العلم، علی نہیں، علم چلا گیا۔ حضور والا جب علی کو یہ دکھ ہے کہ علم کے مطابق سوال نہیں کیا گیا، تو جو علی نے بیان کیا ہے، جو اللہ نے بیان کیا ہے، قرآن ہے، نہج البلاغہ ہے، جب علی کو اس زمانے کے لوگوں سے شکوہ ہے کہ مجھ سے نہیں پوچھا گیا، تو شاید ہم سے بھی شکایت نہ ہو کہ ہم نے نہج البلاغہ علی کا کلام نہیں پڑھا۔ اگر ہم بھی علی کے کلام سے مستفید نہیں ہیں تو کیا ہم سے بھی شکوہ بنتا یا نہیں علی کا؟ یہ بات لے کے جائیے گا حضور۔ میں کچھ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا، پہلے بھی بیان کیا کہ بچوں کو مولوی بنائیے، بے شک نہ بنائیے، میں کہتا ہوں ضروری نہیں ہے، کم از کم دین شناس تو بنائیے، کم از کم دین کا تو سے پابا۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا، بچوں کو بے شک جج بناؤ، لیکن دین شناس ہو، جب فیصلہ دینے لگے تو اس کے ذہن میں خیال آئے میں خطیب منبر سلونی جیسے عادل کا غلام، اتنا تو حق بنتا ہے علی کا۔ کم از کم اپنی زندگیوں میں یہ ضرور کریں، ایک دفعہ ہی صحیح، صرف ایک دفعہ ہی صحیح، کم از کم قرآن کا ترجمہ تو پڑھ لیجیے گا، پھر معرفت بڑھے گی۔ ایک دفعہ ہی صحیح علی کے خطبات تو پڑھ لیجیے گا۔ انہی علی کے خطبات میں خطبہ شقیہ ہے۔ شقیہ کہتے ہیں اونٹ کے منہ سے ایک غبار نکلتا ہے، جھاگ جو پھٹ جاتی ہے۔ علی خطبہ دے رہے تھے، چند بندے آپس میں سرگوشی کر رہے تھے۔ علی جیسا خطیب بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی سرگوشی کرے۔ علی ہم سے بڑا خطیب ہے، کیا تقابل ہے علی کی نالین سے بھی کسی کا؟ علی خطاب کر رہے ہیں، بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، خطبہ روکا، بندے کہتے نہیں یا علی بیان کیجئے بیان کیجئے۔ علی نے کہا تمہارا ضرب نہیں کہ اس ضرب میں علم کے اتنے موتی دوں، اسی لیے اسے خطبہ شقیہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ بس ایک التماس رکھیے گا اس مجلس کی، آئندہ یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ جب اللہ انہیں چنتا ہے جو علم والے ہیں تو اہل بیت بھی اپنے غلاموں میں سے پہلے اسے چنیں گے جو علم والا ہو۔ تو کوشش کیجئے گا جتنا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مجلس حسین بھی ایک علم کی درسگاہ ہے، یہاں سے بھی علم ملتا ہے، کوشش کیا کیجئے جتنا ہو سکے ذکر حسین میں جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ مجلس حسین ہوتی ہی وہی ہے جس میں علم ملتا ہے۔ مجالس میں علم ہوتا ہے، وہ فتویٰ نہ لگا کہ مجالس میں شیعہ یہ بیان کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی بھی روکا کہ فلاں محفل میں نہ جانا، ادھر نہ جانا، ادھر نہ جانا، کیا کسی نے روکا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں فلاں جگہ بھی جاؤ، جاؤ جہاں اسلامی پروگرام ہو رہے ہیں، تم کیوں روکتے ہو؟ ہم کیوں نہیں روکتے؟ ہمیں یقین ہے ہم نے اپنے بچوں کو 10 دنوں میں پڑھایا ہی اتنا ہے کہ بڑے بڑے مفتیوں کو پڑھا دے۔ علم کی بات ہے، ان بچوں کو لے جائیے اور کوئی سوال کیجیے، جواب دیں گے۔ بس علم حاصل کیجئے، علم سے محبت کیجئے۔ چند جملے ذکر مصیبت کے بیان کر کے آپ سے، آپ کی جتنی دعائیں ہیں اور میری صحت بھی پروردگار بہتر فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، علم کی قیمت ہے۔ ہر شخصیت نے علی کا احترام کیا، ہر شخصیت نے۔ اصل جب شادی ہوتی ہے تو جب بیوی گھر میں آتی ہے اس کا احترام بڑھ جاتا ہے، احترام بڑھ جاتا ہے۔
جناب عباس کی والدہ جناب فاطمہ کلابیہ جب بیاہ کے علی کے گھر آتی ہیں، مولا علی کہتے ہیں فاطمہ ادھر آؤ، نام جو فاطمہ تھا، کبھی کہا فاطمہ ادھر جاؤ، کبھی کہتے تھے فاطمہ یہ کام کر دو۔ تیسرے دن عباس کی ماں نے ہاتھ باندھ کے کہا علی مجھے فاطمہ نہ کہیے، کیوں کیا ہوا، تمہارا نام تو فاطمہ ہے۔ کہ آپ جیسے ہی فاطمہ کہتے ہیں حسین رو پڑتا ہے، آپ جیسے ہی فاطمہ کہتے ہیں سادات ضرور ہوئیں گے، کتنا تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے تمہاری ماں زہرا کو، کل بیان کیا نہیں ہو پاتے۔ آقا مجھے فاطمہ نہ کہیں، میں آپ کے در کی کنیز ہوں۔ اور پھر جب آقا عباس اس دنیا میں آئے کہا بیٹا جیسے میں علی کی کنیز تھی اسی طرح تم حسین کے غلام ہو، کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا، تم خادم ہو یہ آقا ہے، تم کنیز زادے ہو یہ فاطمہ کے لال ہے۔ بڑی عظمت ہے آقا علی کی۔ چند جملے کہوں گا سقائے حرم کی مصیبت کے، اور ہر مجلس میں یہی سمجھتا ہوں کہ شاید آخری ہے، میری ہو سکتی ہے، آپ بھی یہی تصور کریں، اور گریہ کے میدان میں ہم صبر ہوتے ہیں۔ آیت اللہ خوئی کے بارے مشہور ہے، جب بھی آتے تھے کربلا زیارت حسین کو، زیارت حسین پہ آتے، آقا حسین کی قبر پہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے، لمبے لمبے سلام کرتے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صبت اللہ، گھنٹوں گھنٹوں سلام کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی آتے تھے آقا عباس کی قبر پہ خود فرماتے ہیں دو سلاموں سے بڑھ کے میرے اندر ہمت ختم ہو جاتی ہے، میں کچھ بول نہیں پاتا۔ پہلا سلام السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تم پہ میرا سلام۔ عباس حسین کی جوانی کا نام ہے، ادھر عباس ادھرے، ادھر حسین کی جوانی ضعیفی میں بدل گئی۔ دوسرا بین ہر آنکھ پر نام ہوگی میرا دل کہتا ہے، آتے رہا عباس کی قبر پہ داڑے مار کے روتے، جملہ کہتے السلام علیکم یا حجاب زینب، اور زینب کی چادر تم پہ میرا سلام، زینب کی چادر تم پہ میرا سلام۔ چلی تھی جب مدینہ سے علی کی بیٹی، ہر مستور پہ یہی کہتی تھی پریشان نہ ہونا، تمہاری چادر کی میں ذمہ دار ہوں، میں نگہبان ہوں۔ پہنچتا یہ قافلہ منزل منزل چلتا رہا، کہتی پریشان نہ ہونا میں ضامن ہوں، پریشان نہ ہونا میں ضامن ہوں۔ جیسے عباس جانے لگے پہلا بیان کیا اب تم جانو تمہاری چادر جانے، میں ذمہ داری نہیں لینی۔ ایک سبحانہ میں اختتام کر رہا ہوں، آقا عباس آتے مولا حسین کے پاس، آقا اجازت دیجئے، پلٹ کے کہا انت صاحب لوائی، عباس میری فوج کے جرنیل ہو۔ گویا آقا عباس نے کہا ہوگا مولا مجھے ادھر ہی بھیج دو جدھر فوج جا چکی ہے، جدھر فوج چلی گئی۔ آقا آپ کے لیے مشکل تو نہیں ہے اجازت دینا، آپ نے پہلی لاش تو نہیں اٹھانی، آپ میدان میں کئی بار گئے، کبھی حبیب کا لاشا اٹھایا، کبھی حر کا لاشا اٹھایا، کبھی قاسم کے ٹکڑے اٹھائے، کبھی اکبر کا لاشا اٹھایا۔ آقا آپ پہلی دفعہ تو نہ جائیں گے؟ مولا نے کہا عباس پہلی دفعہ نہ جاؤں گا، لیکن جیسے قاسم کے ٹکڑے اٹھائے مر جاتا حسین، لیکن پھر خیال آتا قاسم گیا عباس تو زندہ ہے، اکبر پہ مر جاتا حسین، لیکن پھر خیال آیا عباس تو زندہ ہے، انہوں محمد پہ مر جاتا، لیکن پھر خیال آتا حسین خود کو اکیلا نہ سمجھ، غازی زندہ، غازی زندہ ہے، میں تیری آس پہ جیتا رہا ہوں۔ عباس اب اگر تم چلا جائے گا حسین
آتے ہو تو جملہ کہتا ہوں، کربلا زندہ رہنا مشکل تھا، مرنا آسان تھا۔ زندہ رہنا مشکل تھا کربلا، عام مصیبت کا نام نہیں ہے کربلا۔ آقا عباس جب مایوس ہو کے اجازت نہ ملی، اپنے خیموں کی طرف جا رہے تھے، اور راستے میں ایک خیمہ آیا جسے مشکوں والا خیمہ کہتے تھے۔ جب مشکیں بھری ہوتی تھی اس خیموں میں رکھی جاتی تھی، بچے جاتے پانی پیتے تھے۔ چھوٹی اولاد والوں تم ضرور رونا۔ آقا عباس اس خیمے کے قریب سے گزرے، قیامت بن کے وہ منظر ٹوٹا جب عباس مولا نے کہا اور یہ منظر دیکھا، پانی تو تھا نہیں، مسکیزیں خشک ہیں۔ کچھ بچے مشکیزوں سے سینے مل کے کہتے ہیں العطش، کچھ اپنے خشک ہون مشکیزوں پہ رکھ کے زور سے پانی چوستے ہیں، لیکن جب پانی نہیں آتا کہتے ہیں بابا حسین۔ اللہ میں نے پہلے کہا کربلا زندہ رہنا مشکل تھا، کربلا مرنا آسان تھا۔ ادھر آقا عباس ام الفضل کے خیمے میں گئے، کہا مولا جلدی آئیے جلدی آئیے۔ کیوں کیا ہوا؟ کہا جب آپ جاتے ہیں سکینہ خشک مشکیزہ لے کے میرے خیمے میں آ کے کہتی ہے چچی تیرا عباس بھی زندہ ہے، میرا اصغر مرنے والا ہے۔ جیسے سکینہ کو میں دیکھتی ہوں میں نماز شروع کر دیتی ہوں، سکینہ کھڑی رہتی ہے، میں نماز پڑھتی رہتی ہوں، آخر کھڑی کھڑی تھک جاتی ہے اور کہتی ہے میرے اللہ میرے اصغر کا کیا بنے گا؟ خدارہ شرما کے درخنا تم کسی شیعہ کی بیٹی کو نہیں رو رہے، تم محمد کی بیٹیاں کو رو رہے ہو، تم حسین کی بیٹیاں کو رو رہے ہو، تم سکینہ کو رو رہے ہو۔ کہا بیٹی تمہارا باپ اجازت نہیں دیتا۔ کہا چچا اگر سکینہ اجازت لے دے، کہا بیٹی میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ کہا چچا قریب آئیے میں آپ کو مشق پہناتی ہوں۔ عباس جھکتے جھکتے اتنا جھکے سکینہ کے قدموں میں ہاتھ رکھا، کہا بیٹی اجازت لے دو۔ گویا مولا کہنا چاہتے ہیں میرے لیے مرنا آسان ہے، یوں تڑپتے بچے۔ تھکیے گا نہیں چلے آتے ہیں حسین چچا بولا آپ چلیے۔ اب منظر ہے آگے آگے جناب سکینہ، پیچھے پیچھے ہے مولا عباس۔ عباس مولا کا سر جھکا ہوا، آگے آگے آقا ذاتی سکینہ۔ دور سے حسین نے دیکھا آگے سکینہ ہے پیچھے عباس ہے، کانوں پہ مشک ہے اور کچھ نہیں کیا۔ آسمان کو دیکھا، ہاتھ اٹھائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہمارا کوئی آنسو زہرہ کے رومال کے حصہ بن جائے۔ بابا یہ میرا چچا پانی لینے جائے گا، بابا اجازت ہے؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ چچا جائے۔ آقا حسین نے کہا میں یہ چاہتا ہوں تیرا بھی زندہ رہے میرا بھی زندہ رہے۔ کہا سکینہ ایسے نہ ہو، نہ تیرا بچے نہ میرا بچے۔ آقا آپ نے اجازت دی عباس کو، عباس بھیا جاؤ، جنگ نہیں کرنی، شامیوں کو زخم نہیں دینے، کوفیوں کو زخم نہ دینا۔ کیوں حسین منع کرتے تھے عباس جنگ نہ کرنا، عباس کسی کو زخم نہ دینا۔ علم امامت سے کھویا جانتے تھے حسین ہم نے رہ جانا ہے کربلا، میری
میری بہنوں نے شام جانا ہے، جتنے زخم عباس شامیوں کو دے گا، کوفیوں کو دے گا، بدلے میری بہن شام کے بازار میں دے گی، بدلے میری بیٹی سکینہ۔ میں کہوں گا آقا کیا بچ گئی زینب شامیوں سے، کیا بچی سکینہ؟ نہ سکینہ تو شام سو گئی، اور آقا زادی زینب جب شام کے بازار سے گزری اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے، مقتل کہتی ہے کہ ایک دفعہ علی کی بیٹی زمین پہ گر گئی۔ آوازیں بلند رکھنا، بس صرف دو جملے کہہ رہا ہوں۔ اے زہرا ہم تیرے حسین کو نہیں بھولیں گے، اے حسین ہم تیرے عباس کو نہیں بھولیں گے، اتنا مارا ہے۔ میں نے پہلے بھی جملہ پڑھا پھر پڑھتا ہوں، جب علی کی بیٹی شام سے آئی تھی اپنی ماں زہرا کی قبر پہ، بلند آواز سے کہا فاطمہ ما قد لکیتے ولاکی راک مما قد لکینا، اماں ایک تازیانہ لگا تھا تو قبر تک روتی گئی، اماں اٹھ کے دے، زینب کے ہاتھ زخمی، اماں زینب کی پشت زخمی، اماں زینب کا چہرہ۔ پانی بھرا جاتا ہے، بازو قلم ہوتے ہیں، میں مسائل پہ پردہ ڈال رہا ہوں۔ اب لوگوں نے کہا پانی خیموں تک آیا، جنگ ہار جاؤ گے، عباس کے بازو تو نہ تھے، اب عباس کی مشق پہ تیر برسنا شروع ہوئے، کاش ہاتھ ہوتے عباس روک لیتے، لیکن مشق بچانی ہے، ادھر تیروں کی بارش ہوئی، تیر دائیں طرف آتے تھے، عباس تیر بائیں طرف سے آتے، عباس بائیں جھک جاتے تھے، سینہ عباس تیروں سے بھرا، یا ایک تیر مشق سکینہ کی طرف بڑھا، عباس نے بڑھ کے اپنا چہرہ آگے کیا، وہ تیر عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا، عباس کبھی بھی تیرا قادم کوشش کر رہا ہے، یا ایک تیر سہرش ہوگا، عباس کی طرف بڑھا، آنکھ میں تیر تھا، معلوم نہ ہوا، مشق سکینہ میں لگا، پانی بہا، پانی نہیں، عباس کی آس بہی، پروردگار میں خیمے زندہ نہ جاؤں گا، مجھے سکینہ سے شرم۔ پروردگار آپ کی دلی جتنے جائز حاجات ہیں پورے فرمائے، پروردگار تمام مومنین کو ہمیں جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے سلامت رکھے، اپنی اپنی دعا قبولیت کے لیے تمام مومن جو بے اولاد ہیں اولاد شریف عطا فرما دے۔ ہر سب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں پھر کہتا ہوں میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے، وقت کا حسین جانتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے ان شبوں میں کوئی ذاکر نہ ہو، کوئی خطیب نہ ہو، تنہائی میں بیٹھ کے ایک دفعہ کہہ دینا یا حسین۔ وقت کے امام کو جو آج بھی خون رو رہا ہے، اور میں نے آقا زادی کا شام جانا سنا ہے، وقت کا امام ہر لمحے ہر وقت وہ منظر دیکھ رہا ہے، خون